بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان کی راتیں بہت قریب آ چکی ہیں۔ ان دنوں کی اہمیت، ان راتوں کی فضیلت وہ خوب جانتے ہیں جو اس وقت قبر میں ہے۔ اللہ ہم تمام کو ان بابرکت دنوں تک پہنچا دے اور اس دن راتوں کی اہمیت سمجھا دے، سمجھنے والے اور خوب عمل کرنے والے بنا دے۔ رمضان بہت قریب آ گیا ہے، جس قدر ہو سکے درود پاک پڑھو تاکہ رمضان کا استقبال اچھے سے کر سکو۔ یقین مانیے درود پاک آپ کے اندر کے بہت سارے اندھیروں کو کم کر دے گا۔ اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے یا پانی وغیرہ پی لے، اگر بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دے، اور اگر کوئی چیز منہ میں ہو تو اسے بھی تھوک دے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر پیسٹ کا ایک ذرہ بھی گلے میں جاتا محسوس ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، مسواک کر سکتے ہیں، پر دھیان رہے کہ کوئی ریشہ گلے میں نہ جائے۔ رمضان کے شیڈول کو 5 کام جو ہمیں کسی بھی حال میں کرنا ہے، سوائے بیمار انسان کے جس کی کنڈیشن نہ ہو کرنے کی۔ نمبر 1، فرض نماز اور تمام سنتی نماز پڑھنی۔ نمبر 2، پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت، کم سے کم ایک قرآن مکمل پڑھنا ہے۔ نمبر 4، تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 5، صبح و شام کے ذکر و اذکار پڑھنے ہیں۔ اوپر دی گئی ویڈیو میں صبح اور شام کے ذکر و اذکار کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 5 چیزیں 100% کرنی ہے، جو بھی کچھ ہو جائے ضرور پڑھنی ہے۔ بیماری انسان کے جسم پر اثر کرتی ہے اور گناہ انسان کی روح پر۔ اس سے بیمار روح کو تندرست کرنے کا مہینہ رمضان آ رہا ہے۔ اے روزے دار، روزہ تو رکھ لیا تو نے، اب غیبت، جھوٹ، گالی، چغلی سے روزے کو بچانا اور تلاوت قرآن، نماز اہتمام، صدقوں کی کثرت سے اسے سجانا اور کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ پر بہتر یہ ہے کہ سب کے سامنے کھانے پینے سے بچیں، اور پاک ہونے کے بعد ان چھٹے ہوئے روزوں کو قضا کرنا بھی فرض ہے۔ قرآن کس زبان میں پڑھیں؟ اب کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہر رمضان ایک قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ کم سے کم سال میں ایک بار تو پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور رمضان سے بعد تک اگلے رمضان تک ایک تفسیر پڑھ لے۔ تفسیر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان آیتوں کے احکامات کیسے ہیں، ان کی گہرائیاں کیا ہیں، ان کی حکمتیں کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال کیا ہیں، اس کے اندر یہ سب جاننے کے لیے مفسرین کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ رمضان کے بعد پھر سے دنیا میں اس گندے دلدل میں جانا چاہتے ہو جو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، جو نوجوان مرد ہو یا عورت جو بس ایک مہینے کے مسلمان بن گئے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد وہی پرانی زندگی، سانگ سننا، فلمز کی دنیا میں مشغول رہنا، نامحرم کو دیکھنا اور ان سے غیر ضروری رشتہ رکھنا، اور سیلیبریٹیز کو اپنی انسپریشن سمجھنا اور ان کے فلمز لانچ ہونے پر دیوانوں کی طرح سپورٹ کرنا۔ تو اگر ایسی پرانی زندگی میں پھر سے جانے کا شوق ہے تو وہ لوگ بہت بری گمراہی میں ہیں۔ اللہ ان کی آنکھوں، کانوں اور دل و دماغ کو مہر لگا دی ہے، جس سے وہ نہ تو وہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہدایت پاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنے رب سے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ سوال، کیا علم ترا والی تراویح میں کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں اگر آخری 10 سورہ یاد نہ ہو تو؟ جواب،
جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اگر صرف الم ترا آتی ہے تو وہی پڑھیں یا قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے. لیلۃ القدر کی دعا. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ترجمہ: اے اللہ تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، تو معاف کرنا پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے. گلے شکوے زندگی کی سکون ختم کر دیتے ہیں. جو گزر گیا اس کو بھول جائیے، جو دکھ دیا اسے معاف کر دیجیے. جس کو معاف نہیں کر سکتی اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے. رمضان کا مہینہ ہے، دل کو صاف کریں، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. یا اللہ رمضان کے آخری عشرہ نہیں، شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت کو رمضان سے پہلے بڑھا دیا کرتے تھے. اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلے اپنی نمازوں میں پابندی کریں، اور اگر اللہ کے فضل سے آپ 5 وقت نماز کی پابند ہیں تو آج سے 2 رکعت نفل اور پڑھنے لگیں، اس نیت سے کہ میں رمضان کی تیاری کرنے لگا ہوں. رمضان کی تیاری نماز کو سیکھیں. ہو سکے تو اپنی نماز میں کوئی کمی ہو، اس کی خشوع و خضوع میں کوئی کمی ہو، اس لیے رمضان سے پہلے کسی معتبر شخص سے اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. مرد اپنی نماز مردوں کے ذریعے سیکھیں اور عورتیں اپنی نماز عورتوں کے ذریعے سیکھیں. رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ابھی سے اپنی عادت ڈال لیں. قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. روزانہ آپ جتنا قرآن ہو سکے پڑھیں، اس سے تھوڑا سا زیادہ پڑھیں. مثلاً 1 پیج یا 2 پیج قرآن کی تجوید سیکھ لیں. رمضان کی تیاری میں جن کے حرام ریلیشن شپس ہیں اس کو ختم کریں، اور نکاح سے پہلے غیر محرم سے رابطہ نہ کریں، اور سانگ سننے کی عادت کو چھوڑ دیں. اپنے فون میں جتنے بھی سانگس ہیں ڈیلیٹ کر دیں، اور غیر محرموں کی پکچرز وغیرہ ڈیلیٹ کر دیں، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں یا اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں. اور ڈرامے موویز دیکھنے کی عادت چھوڑ دیں تاکہ رمضان میں مشکل نہ ہو. وہ سب چیزیں جو اللہ کی نظر میں بری ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اور جس کے ذریعے روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے، وہ سب گناہ ابھی سے چھوڑ دیں تاکہ رمضان میں آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو اور آپ کا یہ رمضان بہتر گزرے. جو چیز فرض ہے اس کو سیکھا، اور جو چیز فرض ہو اس کو سیکھنا، اور واجب ہو اس کا سیکھنا واجب ہے. لہٰذا جن پر روزہ فرض ہے وہ رمضان سے پہلے ہی روزے کی ضروری مسائل سیکھ لیں کہ کن چیزوں کو ضروری مسائل سیکھنے ہیں اور باتوں کو روز ٹوٹ جاتا ہے، اور کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتا ہے، کفارہ واجب نہیں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت جلد ہم سب کے درمیان رحمتوں کا بھرا مہینہ رمضان آ رہا ہے، جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا. وہ مہینہ کہ جس میں عبادتوں کے ثواب کا مقابلہ کوئی دوسرا مہینہ نہیں کر سکتا. اور اب صرف 1 ویک باقی رہ گیا ہے. امید ہے کہ آپ بھی اپنے ذہن کو اور خود کو جسمانی اعتبار سے رمضان کے لیے تیار کر رہے ہوں گے. اپنے معاملات کو اپنی نپٹا لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کرے. غریبوں مسکینوں کی شعبان کے آخر ہی زکوٰۃ دے دیں تاکہ ان کے گھر پر رمضان کی ضروری چیزیں آ جائیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اللہ کریم ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور اس کے صحیح طریقے سے گزارنے والا، اس کی قدر کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. روزے کی نیت کی تلاوت. نیت کا تعلق دل سے ہے، اس کے لیے دل میں اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے.
زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا بھی درست ہے، لیکن ضروری نہیں، حتیٰ کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے برابر ہے۔ ایک بار یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بلغنا رمضان، اور پھر دعا کریں، اے اللہ، یہ برکتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ ماہ مبارک اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کے بندے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ اے اللہ، میں بھی اس صفائی کا محتاج ہوں کیونکہ میں کمزور ہوں، اپنے فضل و کرم سے اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ میں اس مہینے کو آپ کی اپنی مرضی سے کے مطابق گزاروں اور اس رمضان میں تجھے پا لوں، تیری محبت کو حاصل کر لوں۔ اے اللہ پاک، اس مہینے میں تقوی عطا کر دیجیے۔ اس دعا کے بعد انشاءاللہ کہ اللہ کی رضا کے مطابق یہ رمضان گزرے۔ رمضان اپنی نفس پہ قابو کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں جب آپ روزہ رکھیں تو اپنے لیے حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، مثلاً کھانا کھانا، پانی پینا وغیرہ۔ یہ روزہ ہمیں ٹرین کرتا ہے اپنی نفس پہ قابو پانے کے لیے، اس لیے ابھی سے اپنے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیں اور اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھیں تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ سے گناہ نہ ہو۔ رمضان اور اس کا روزہ متقی بننے کے لیے، رمضان اور اس کا روزہ ہے ہی متقی بننے کے لیے۔ متقی وہ بنے گا جو تقوی یعنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑے گا، جیسے آنکھ، زبان، کان، پیٹ، ہاتھ، پیر، ٹی وی اور غیر محرم کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچانا۔ دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ، یہ آنے والے رمضان میری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، اس کے ایک ایک سیکنڈ کو میرے لیے قیمتی بنا دے اور ایسے رمضان گزارنے کی توفیق چاہتا ہوں میرے رب۔ ہم سب رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو 5-10 قرآن تک پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، قرآن کے ترجمے پر غور نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اس بار ہم سب ایک قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھ کر ضرور پڑھیں گے۔ آپ کو بھی رات کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بس پورے رمضان میں کم سے کم ایک قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل کریں گے۔ رمضان اس لیے نہیں آتا کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت سوتے ہوئے گزار دیں۔ یہ مہینہ تو خود کو اللہ کی راہ میں تھکانے کے لیے آتا ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے ہمارے نفس کی ٹریننگ کے لیے۔ عام دنوں میں ہمیں فجر میں اٹھنا بھاری لگتا ہے، مگر رمضان میں اٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے رمضان ہمارے دل کے پردے کو ہٹانے کے لیے آتا ہے اور دل کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزیں دی جاتی ہیں: قرآن ہدایت کی کتاب، نجات کا راستہ، اور دوسری چیز روزہ، جو گناہ سے بچنے کے لیے شیلڈ ہے۔ جب ہم گناہوں سے بچیں اور روح کو قرآن سے آباد رکھیں تو کیا ہمارا دل زندہ نہ ہوگا؟ کیا اس میں اللہ کو نور داخل نہ ہوگا؟ اور اللہ کا نور جسے مل جائے وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے رنگ میں رنگ ڈال دیتا ہے، اور جو اللہ کے رنگ میں آ جائے وہ تو اللہ کے نزدیک اور حقیقی طور پر کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعت ہوتی ہے جو 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک کی 10 سورہ میں سے ایک سورہ پڑھ لیں۔ رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے۔ وہ 10 سورتیں یہ ہیں۔ اگر آخری 10 سورہ یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجیے اور 20 رکعت پوری کریں گے۔ جب 10 رکعت میں 10 سورہ پوری ہو جائیں تو واپس الم ترا سے ریپیٹ کریں گے۔ یہ نماز سنت موقدہ ہے۔ 20 رکعت پوری ہونے کے بعد ہم 3 وتر اور 2 نفل ادا کریں گے۔ تراویح کی نماز اور رمضان ادا کرنی ہے، پورے رمضان ادا کرنی ہے۔ یہ عورتوں کے تراویح کا طریقہ ہے، ضرور اس پر عمل کریں اور ایسے ہی اپنی تراویح ادا کریں۔ رمضان میں یہ ذکر و اذکار ضرور ادا کیجیے۔
سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ، سورہ اخلاص 100 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ۔ ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ چوتھا کلمہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیت۔ کچھ ضروری بات، سحری ضرور کرو، چاہے 1-2 کھجور ہی کھاؤ، سحری لاسٹ میں کرو، افطار جلدی کرو، ٹائم ہوتے ہی کھا لو اور اس مہینے کی قدر کرو۔ ہر طریقے سے تہجد پڑھو، سحری کرو، روزہ رکھو، فرض نمازوں کی پابندی کرو، تراویح کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، توبہ و استغفار کرو، صدقہ اور خیرات کرو، صبر و تحمل رکھو، نوافل کا احترام کرو، روزہ نہ لگنے کا نسخہ تلاش کرنے سے بہتر ہے اللہ سے روزہ کیسا قبول کرائیں یہ طریقہ اختیار کریں۔ قرآن کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے کوانٹٹی سے۔ قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھیں، بغیر سمجھے پورے قرآن پاک سے بہتر ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں پر رکنا ہے اور کہاں سے کھینچنا ہے، کتنی الف کی مقدار کھینچنی ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، سب اللہ کریم نے خود قرآن میں فرمایا ہے۔ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ رمضان میں اگر کوئی بدل رہا ہو تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، کیونکہ رمضان آتا ہی بدلنے کے لیے ہے۔ آنکھ یعنی آئی کا روزہ۔ آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف جائز کاموں کی طرف اٹھے، جیسے کہ آنکھ سے مسجد دیکھے، قرآن دیکھے، قبرستان دیکھے۔ کان یعنی ایئر کا روزہ۔ کان کا روزہ یہ ہے صرف جائز بات سنی، جیسے کہ کانوں سے قرآن کی تلاوت سنیے، نعت سنیے، سنتوں سے بھرے بیان سنیے۔ زبان یعنی ٹنگ کا روزہ۔ زبان کا روزہ یہ ہے جو زبان صرف نیک و جائز باتوں کے لیے حرکت میں آئے، جیسے کہ زبان سے تلاوت قرآن کیجیے، درود کا ورد کیجیے، لوگوں کو اچھی باتوں کی درس دیجیے، نیکی کی دعوت دیجیے، کلمہ طیبہ کا ذکر کیجیے، فضول بدبخت سے بچیے۔ ہاتھ یعنی ہینڈ کا روزہ۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی اٹھے تو نیک کام کے لیے اٹھے، مثلاً قرآن کو ہاتھ لگائیے، نیک لوگوں سے مصافحہ کیجیے، ہو سکے تو اسی ہاتھ سے کسی یتیم کی مدد کیجیے۔ پیر کا روزہ۔ پیر کا روزہ یہ ہے کہ یہ پیر اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، مثلاً پیر چلے تو صرف مسجد کی طرف چلے، سنت بھرے اجتماع کی طرف، نیکی کی دعوت کے لیے، کسی کی مدد کے لیے۔ روزے کی برکت تو اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم تمام آ جا کر روزہ پائیں گے، ورنہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے اور روزے دار کو افطار کروائے تو اس کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے۔ غیر محرم سے بات اور روزہ۔ اسلام میں غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے، لیکن بعض لوگ روزہ رکھ کر بھی غیر محرم سے چیٹ پر اور کالز پر بات کرتے رہتے ہیں، اس سے اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے اور اللہ کو ایسا روزہ بالکل پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری شادی طے ہو گئی ہے، ہمارے فیونسے ہیں، بلا بلا، تو جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ غیر محرم ہی غیر محرم رہتا ہے اور کسی بھی صورت میں غیر محرم سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا روزہ مغرب تک کا رہتا ہے،
لیکن ان کا کیا جن کا مغرب کے بعد روزہ ہوتا ہے۔ گھر کے کام پورے سال ہوتے رہیں گے، اسکولز پورے سال، گھر کا کام پورے ہوتے رہیں گے، کمانا پورے سال ہوتا رہے گا اسکول کا، کالج پورے سال رہتا ہے، کھانا پینا پورے سال رہے گا، سونا آرام کرنا پورے سال رہے گا، آپ کا موبائل بھی آپ کے ہاتھ میں پورے سال رہے گا، آپ کا موبائل بھی آپ کے پاس پورے سال رہے گا، پھر کیا پورے سال نہیں رہے گا؟ وہ ہے رمضان۔ جی ہاں، یہ رمضان جس کے آپ چند دن باقی ہیں وہ پورے سال نہیں رہے گا۔ خوددارا اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگا دیجیے، اللہ کو منا لیجیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان اگلے سال آئے لیکن آپ ہو ہی نہ۔ جس طرح جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طرح آخرت کے لیے روزہ نماز ضروری ہے۔ رمضان ہمارے دل اور زندگی کو روشن کرنے کے لیے آتا ہے۔ دلوں سے نفرتوں کو مٹا دیجیے۔ دو جن رشتہ داروں کو توڑ بیٹھے ہیں، بات کو ختم کر چکے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ اس رمضان کو دل اور زندگیوں کو روشن بنا لو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر بری چیز سے پرہیز کرنے سے ہوتا ہے۔ پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے، روزہ آنکھوں کا ہوتا ہے۔ ہمیں موویز یا کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جہنم کی آگ گرمی سے کئی زیادہ شدید، کاش کہ وہ سمجھتے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے ہی نہیں کہ جس میں تراویح نماز، جماعتوں کے اختلافات اور مسائل پر تبصرہ کرتے۔ پھر یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے، نیکیاں بٹورنے اور اپنی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اپنا وقت ان لوگوں کے پیچھے ضائع نہ کریں جو صرف رمضان میں نیند سے اٹھتے ہیں اور پھر رمضان ختم ہونے کے بعد دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح رمضان سیریز کے لیے ہم تک جڑے رہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پھر آؤں گی ایک